بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم اپنے ناظرین کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں بتائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھیں اور قربانی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا۔ تینوں دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان فرما دی۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ یہ حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر دو۔ اسی روز نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ اس حکم خدا بندی کو بچا لانے کے لیے آپ تیار ہو گئے تو سائرہ خاتون نے کہا بہت اچھا ہے، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ تو اس گفتگو کے فوراً بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ کے پاس پہنچے اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 9 برس عمر تھی۔ حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر میں کنگھی کر کے، اس کے بال کو مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو۔ اسی طرح حضرت حاجرہ نے ان کو اچھی طرح نہلایا، خوشبو لگائی اور ان کو نہلا کر کپڑے پہنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو ایک ضیافت میں لے کے جا رہا ہوں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک چھری لی ہوئی تھی جو آپ نے اپنی آستین میں چھپائی ہوئی تھی۔ جب حضرت حاجرہ کے سامنے وہ چھری ظاہر ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور چھری بھی لے کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو بتاؤ۔ تو عین اسی ٹائم جو ہے شیطان یہ لعین وہاں پر آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ فوراً ہی شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ اس نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک ضیافت میں جانا ہے۔ شیطان نے کہا افسوس اس بیچارے پر، تو اب دیکھے کہ اس کا باپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے کبھی سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو بے گناہ کبھی قتل کیا ہو؟ اس طرح کبھی تم نے سنا ہے؟ تو ابلیس کہنے لگا نہیں، لیکن یہ اپنے بیٹے کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب ابلیس نے یہ بات حضرت حاجرہ کے دل میں ڈال دی تو حضرت حاجرہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خدا کا حکم ہے کہ اس وجہ سے میں اسے لے کے جا رہا ہوں اور ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ تو جب حضرت حاجرہ نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگی اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور اس لعین نے یہ گمان کیا ابھی یہ تو چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکوں گا۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا اے اسماعیل، تو جانتا ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ایک ضیافت میں جا رہا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تم کو آج ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان لعین سے کہا کہ کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ تو یہ کہنے لگا نہیں، لیکن آج تمہیں یہ ذبح کر دیں گے۔ پھر اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ ان کو خدا کا حکم ہے
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا کہ خدا کا حکم ہے، فرمایا خدا کے حکم پر یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی ہوتی تو میں اللہ کے حکم پر قربان کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابا جان آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، تو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ بات سنی تو فرمایا ابا جان یہ تو میرے لیے بڑی سعادت ہے، میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، میں اس پر اور خدا کی رضا پر راضی ہوں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان آپ تو ویسے بھی خدا بندی قدوس کے دوست ہیں، آپ رات کو کم سوتے ہیں، آپ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لائیں اور جو اپنا خواب ہے، جو حکم نازل ہوا ہے، آپ اس کو پورا فرمائیں۔ اور پھر جب دونوں حکم خدا بندی پر راضی ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخرکار اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹکا دیا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خدا بندی میں ذرا سی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کا چہرہ زمین کی طرف کیا تھا۔ منقول ہے کہ اس امر کو بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، بلکہ جو کچھ ان کے دل پر گزری ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ ایک بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھنا یہ صرف انبیاء ہی کر سکتے تھے، اور یہ جو اللہ کے حکم کو بجا لانا یہ انبیاء کا ہی کام ہے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان میری 3 گزارشیں ہیں، ایک کہ میری وصیت سن لیں، سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے تاکہ جان نازک ہے، ایسا نہ ہو کہ چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، یعنی تڑپنے نہ لگ جاؤں تو خدا نہ خواستہ کوئی خون کا قطرہ آپ کے کپڑوں پہ نہ لگ جائے تو قیامت کے دن آپ گرفتار نہ ہو جائیں اور عذاب الہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ میرا منہ زمین کی طرف کیجئے تاکہ میرا منہ آپ نظر نہ آئے اور آپ کی جو دل میں میرے محبت ہے کہیں وہ نہ جاگ جائے۔ اور تیسری بار یہ وصیت فرمائی کہ آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ محترمہ کی خدمت میں سلام کہنا اور یہ میرا کپڑا خون بھرا ان کو دے دینا اور ان کو یہ نشانی کے طور پر بتا دینا اور ان کو اس سے سکون ملے گا۔ پھر ان کی وصیت کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا اور ان کے گلے پر چھری چلانا چاہی، لیکن اب ان کے گلے پر چھری چل نہیں رہی۔ بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان چھری کو چلاؤ، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری کوشش کے ساتھ چھری کو چلا رہے ہیں لیکن چھری چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان کہیں آپ چھری کو الٹا تو پکڑ کر نہیں بیٹھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ چھری تو سیدھی ہے لیکن چل نہیں رہی، اور چھری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کر کے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دفعہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، مجھے 10 مرتبہ کہا گیا ہے کہ اس گلے کو نہیں کاٹنا، اس نرم و نازک گلے کو نہیں کاٹنا، اب میں کیا کروں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کرتے رہے، لیکن یکدم کیا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں سے ایک جانور لا کر وہاں پر جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند لیٹے ہوئے تھے وہاں پر لا کے رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ چھری چلائی
تو وہ ایک جنت کے جانور پر چلی، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اس کو قربانی کو ادا کر دیا۔ اور اسی وجہ سے آج بھی ہم جو ہے وہ قربانی کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔